بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم کل ولیک الحجت ابن الحسن صلواتک علیہ وعلی آبائہ فی ہذہ الساعۃ وفی کل ساعۃ ولیا وحافظا وقائدا وناصرا ودلیلا وعینا حتی تسکنہ ارضک طوعا وتمتعہ فیہا طویلا اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ اے رب علی رب محمد ہے یہ دعا، اے رب علی رب محمد ہے یہ دعا، ہر لفظ مجھے سورت قرآن ہو عطا، سید علی عباس یہ کرتا ہے التجا، دیکھے ہر ایک ماتمی اکبر کی کربلا، صدقہ جناب سیدہ زہرا کا اے خدا، ہم کو بنا دے ایسا کہ غازی سے ہو وفا، تہذیب حسن مولا کی ہم کو ملے صدا، تاثیر دے حسین کروں ذکر لا الہ، ناد علی کا میں نے قلم پہ جو دم کیا، ناد علی کا میں نے قلم پہ جو دم کیا، جبریل نے حروف میں کوثر کو ضم کیا۔ اپنی حاضری کا پہلا جملہ کہنے جا رہا ہوں، حمد ہے اس ذات کی، میں کہہ رہا ہوں حمد ہے اس ذات کی جس کی حمد ہر محمد بھی کرتا ہے اور ہر علی بھی کرتا ہے، اور درود و سلام ہے اس گھرانے پر جن کا حق ہے کہ ان پر درود پڑھا جائے۔ حضرات محترم حضرات ذی وقار، آغاز عشرہ محرم الحرام ہے اور ہم سب اجر رسالت ادا کرنے کے لیے اس مجلس اعظم میں آئے ہیں، چونکہ رسول اللہ نے اپنی اہل بیت سے مودت کا مطالبہ کیا ہے اور ہم صحیح امت محمدیہ ہونے کا حق ادا کرنے کے لیے اس مجلس اعظم میں شامل ہوئے ہیں۔ میں اپنی حاضری کے آغاز سے پہلے ایک التماس کرنا چاہوں گا کہ میرے حرف پہ توجہ کیجئے گا، میرا حق بنے تو مجھے ویسی داد چاہیے جیسے ذکر آل محمد کی تائید کرنے کا حق ہے۔ بلا تمید کہنا چاہتا ہوں، شان سرور کائنات میں بتانا چاہتا ہوں کہ نعت کیا ہے۔ بلا تمید کہنا چاہتا ہوں، یہ گلستان عظمت دین کا اصول ہے۔ انکل جی بات پہ غور کیجئے گا، میں کہہ رہا ہوں یہ گلستان عظمت دین کا اصول ہے، جس میں ہے عالمین کی بو، یہ وہ پھول ہے، زینت ہے۔ انکل جی بات پہ غور کیجئے گا، میں کہہ رہا ہوں زینت ہے اس کی احمد مرسل کا ہر عمل، یہ الکتاب اصل میں نعت رسول ہے۔ دنیا ادب اور دنیا قلم میں بہت سے لوگوں نے نعت کہی ہے، ایک منفرد انداز اور خیال کی حقیقت آپ تک اصال کرنا چاہتا ہوں، ذرا غور کیجئے گا۔ میں کہہ رہا ہوں کر دیتے ہیں جب شاہ امم لطف و کرم، اور پھر نعت پیمبر میرا لکھتا ہے قلم، اور جھکتا ہے سرے عجز میرا، میں کہہ رہا ہوں جھکتا ہے سرے عجز میرا ان کے جو در پہ وہ مجھ کو عطا کرتے ہیں پھر جاہو حشم، اور خالق کے بنائے ہوئے ہادی ہے محمد، خالق کے بنائے ہوئے ہادی ہے محمد، دنیا کے تراشے ہوئے ہوتے ہیں صنم، اور ہر گام پہ ان کو ابو طالب نے بچایا، کفار نے جب ان پہ کیے ظلم و ستم، اور ہر دور میں سازش کیا کرتا ہے زمانہ، ہوتا ہے فضاؤں میں بلند ان کا علم، اور مانا کے خطاؤں کا یہ عاجز بھی ہے پتلا، مانا کے خطاؤں کا یہ عاجز بھی ہے پتلا، رکھتے ہیں میرے مولا مگر میرا بھرم، اور ان جیسا انکل جی بات پہ غور کیجئے گا، میں کہہ رہا ہوں ان جیسا کوئی ہادی اعظم نہیں طاہر، ان کے لیے کھائی ہے مشیت نے قسم، اور بہت شکریہ، بہت ممنون، بہت مشکور، بہت اچھا سنا آپ نے، لیکن ایک درخواست کرنا چاہوں گا، ایک منزل میں بلند کرتا ہوں، ایک منزل آپ بلند کریں،
قرآن میں اللہ نے جہاں جہاں رسول اللہ کے فضائل بیان کیے وہیں پہ میرے مولا علی کے فضائل بھی پڑھے ہیں. آئیے میں دونوں کا تقابل پیش کرنا چاہتا ہوں. رکھتا ہوں میں قرآن علی اور محمد، رکھتا ہوں میں قرآن علی اور محمد، خالق کا ہے احسان علی اور محمد. ایک دوجے سے ہوتے ہیں جدا اور نہ ہوں گے، دو جسم تو یک جان علی اور محمد. جو چیز بھی پیدا ہوئی دم بڑھتی ہے ان کا سرمایہ ایمان علی اور محمد. تاریخ کے ہونٹوں پہ ہے، میں کہہ رہا ہوں تاریخ کے ہونٹوں پہ ہے دونوں کا قصیدہ، دین پر ہوئے قربان علی اور محمد. بھائی جان کیوں کرنا بجے ان کا ہر ایک دور میں ڈنکا، کیوں کرنا بجے ان کا ہر ایک دور میں ڈنکا، اسلام کی پہچان علی اور محمد. علی ولی اللہ نعرہ حیدری. پوری کائنات میں دو ہستیاں ایسی ہیں جن کا ذکر بند کروانے کی کوشش سب سے زیادہ کی گئی ہے. ایک شخصیت ہے رسول اللہ کی، دوسری شخصیت ہے میرے مولا علی کی. لیکن رسول اللہ کے اعلان من کنت مولا کے بعد ذکر علی اور حب علی پہ بہت سے لوگوں نے پابندیاں لگائیں، لیکن یہ ذکر نہ رکا اور نہ حب علی کم ہوا. ایک دن عالم تخیل میں نے مولا علی سے درخواست کی، مولا میں آپ کے در کا سگ ہوں، مجھے کچھ اپنے فضائل تو بتا دیجئے. مولا فرماتے ہیں سنا، یقین دنیا کو ہے خدا پر مگر خدا کا یقین میں ہوں. یقین دنیا کو ہے خدا پر مگر خدا کا یقین میں ہوں. جہاں پہ معراج مصطفیٰ تھی وہاں سے آگے مکین میں ہوں. خدا کا چہرہ ہے میرا چہرہ، خدا کا چہرہ ہے میرا چہرہ، وہ حسن ہے تو حسین میں ہوں. میری عداوت پہ دین پر ہو، تمہیں خبر ہے کہ دین میں ہوں. علی فرماتے ہیں ابھی وقت ہے یاد رکھ لو، بروز محشر خدا کہے گا، بروز محشر خدا کہے گا، ولی نہیں تو جلی نہیں، ولی نہیں تو جلی نہیں، عبادتیں ان کے منہ پہ مارو جن کے دل میں علی. علی فرماتے ہیں تمام نبیوں کی زندگی میں لکھی ہے میری کہانی. کبھی سلیمان کو تخت بخشا، کبھی دی یوسف کو زندگانی، خلیل حق کو بچا کے میں نے نوح کی کشتی کو دی روانی. بنائے شاہ انکل جی بات پہ غور کیجئے، وہ آ گئے آپ نے انہیں سننا ہے. علی فرماتے ہیں کہ عرش و کرسی پہ راج میرا ہی چل رہا ہے، کہ عرش و کرسی پہ راج میرا ہی چل رہا ہے. یقین کر لو جہان سارا میرے ہی ٹکڑوں پہ پل رہا ہے. لوگ کہتے ہیں کربلا میں دو شہزادوں کی جنگ ہوئی تھی، نہ میرا بھائی ایک طرف حق تھا ایک طرف باطل تھا، ایک طرف توحید تھی ایک طرف جنت کے مالک تھے، دوسری طرف دوزخ کا سہولت کار تھا. جو بندہ ابھی تک نہیں سمجھا کہ حسین کون ہے یزید کون ہے، جو بندہ ابھی تک نہیں سمجھا ان کو میں کچھ حقائق بتانا چاہتا ہوں. ہم پڑھتے ہیں حسین کا شجرہ، تو بتا یزید کا شجرہ. حسین 3 شعبان کو مدینے میں بطول کے گھر قرآن بن کر نازل ہوئے. یزید شام و حمص کے درمیانی علاقے تدمر میں حاکم شام کے گھر عذاب بن کر نازل ہوا. یزید کو پیدا ہوتے ہی گھٹی شراب کی دی گئی، حسین نے پیدا ہوتے ہی رسول کی زبان چوسی. یزید کا نانا ابو ذر عیسائی خاندان سے تھا، حسین کا نانا سید المرسلین ہاشمی خاندان سے تھا. یزید کی ماں محسور جس کے ناچ گانے کو پسند کر کے حاکم شام نے اس سے نکاح کیا تھا. حسین کی ماں وہ زہرا تھی جو ایک لمحے کے لیے سجدے سے فراموش نہ رہی، جس کے حیا کا نام قرآن تھا، جس کے نوکر کا نام جبرائیل تھا. یزید کا دادا ساری زندگی مخالفت رسول کرتا رہا. حسین کا دادا ابو طالب
गालिब जो सारी जिंदगी हिफाजत रसूल करता रहा, यजीद की दादी हिंदा जिसने रसूल के चचा हमजा के कलेजा चुबाया, हुसैन की दादी फातिमा बिनती असद जिसकी कब्र पे रसूल लेटा, जिसको कफन मोहम्मद के कुर्ते का मिला। यजीद का एक ही भाई था जो पागल होके मर गया, हुसैन का भाई हसन मस्जिद इमामत का ताजदार बन गया। यजीद का शजरा खबीसा था, हुसैन का शजरा तैयबा था। यजीद फासिक था, मेरा हुसैन नमाजी था। यजीद फाजिर था, मेरा हुसैन रोजेदार था। इसीलिए 26 रजब को वलीद के दरबार में खड़े होकर हुसैन ने ये जुमला कहा था, ओ वलीद लिख यजीद से, मैं तेरी बैयत करूं तो करूं कैसे, मेरे बाबे जैसा तेरा बाबा नहीं, मेरे दादे जैसा तेरा दादा नहीं, मेरी माँ जैसी तेरी माँ नहीं, तुझ जैसा मैं नहीं, मुझ जैसा तू नहीं, तुझ जैसा मैं नहीं, मुझ जैसा तू नहीं। अपने लाखों लेके तू आ, अपने 72 लेके मैं आता हूँ। कयामत तक के लिए हर हलाल ज़ादे को ये कहने पे मजबूर करूँगा, हुसैन जिंदाबाद है, यजीद मुर्दाबाद। हम फजाइल जितने भी पढ़ लें, लेकिन सैयदा बतूल अज़ादार के आंसू लेने आती हैं। माह मुहर्रमुल हराम है, चांद नजर आ चुका है मुहर्रम का, लोग फर्श आज़ाद सजाने में मसरूफ़ हैं, समाने गिरिया पैदा करने में मसरूफ़ हैं। एक दरख्वास्त करूँगा, कोशिश किया करें हुसैन मज़लूम के गम में रोएं, गम में हुसैन में रोना रसूल अल्लाह की सुन्नत है, सैयदा की सुन्नत है। चंद मसाइब के फ़िक्रे करने जा रहा हूँ, कोशिश करना चंद आंसू आ जाएं, अपनी निजात का वसीला बन जाए। बिलखसूस अपनी माँ बहनों से, मातमी जवानों से मेरी बात पे गौर कीजिएगा। छोड़ता हूँ मैं वतन दीन को बचाने के लिए, जो किया वादा अज़ल में वो निभाने के लिए। आ गया वो दिन भी शिद्दत से था जिसका इंतज़ार, बैठी है तैयार ज़ैनब साथ जाने के। हो गई नाना मुकम्मल सब मेरी कुर्बानियाँ, आ गया दुनिया में असगर तीर खाने के लिए। कब ये दिल चाहे लहद हो मुस्तफ़ा की बेचराग, पाक सुगरा है दिया शब को जलाने के लिए। कांपते हैं सारे इंसान मौत की दहलीज पर, दिल अली असगर का चाहिए मुस्कुराने के लिए। आसमां मिसल कमान दश्ते बिला पे झुक गया, जब झुके शाहला शाह अकबर को उठाने के लिए। अदारो खूने असगर ने मुनाफिक कर दिए सब बेनिकाब, आईना मौजूद है जालिम जमाने के लिए। अदारो डरती है ज़ैनब, अभी तक खून रोता है सज्जाद, फिर कोई उसको न कह दे शाम जाने के लिए। अदारो ढल गया शूर का दिन, छा गई तनवीरात, आग लाए हैं शकी खैमे जलाने के लिए। अल्लाह लानतुल्लाहि अलल कौमी ज़ालिमीन।